السلام علیکم۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ آپ سب کو دل سے خوش آمدید۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل ایک ایسا چینل جہاں آپ کو ملتے ہیں بے شمار خوبصورت، مزیدار، انٹرسٹنگ، سسپینس سے بھرپور رومانٹک ناولز جن کے ایپیسوڈز کو پڑھنے کے لیے آپ لوگ شدت سے منتظر ہوتے ہیں، اور یقیناً ابھی بھی آپ لوگ اصیل سلطنت کے ایپیسوڈ کو پڑھنے یا سننے کے لیے شدت سے انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو جناب، آپ کا انتظار مزید طول نہیں ہوگا اور میں لے کر آ گئی ہوں آپ کے لیے ایپیسوڈ 5۔ تو چلیں ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا، تو جلدی سے لائک بھی کر دیجیے، سبسکرائب بھی کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے۔ تو چلیں اب شروع کرتی ہوں اصیل سلطنت ایپیسوڈ 5۔ کمرہ عدالت میں اس وقت خاصی گہما گہمی تھی۔ وکلاء کے لیے مخصوص نشستوں پر دونوں پارٹیوں کی طرف سے وکیل استغاثہ اور وکیل صفائی موجود تھے۔ البتہ سامعین کے لیے مخصوص نشستوں میں موجود لوگ عدالت کی کارروائی شروع ہونے کے منتظر تھے۔ عائرہ حد سے زیادہ پرجوش تھی، البتہ مروان کے چہرے پر بلا کا اطمینان تھا۔ اجمل صاحب مسلسل مسکرا رہے تھے۔ عالمگیر خاندان حد سے زیادہ پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ جج صاحب کے آتے ہی عدالت کی کارروائی شروع ہو گئی۔ چند لمحات قبل جہاں عائرہ کے چہرے پر مسکراہٹ رقص کر رہی تھی، اب وہ کشمکش میں گھری شدید تذبذب کا شکار تھی، کیونکہ وہ اہم گواہ ابھی تک عدالت نہیں پہنچا تھا اور انہیں ایک بار پھر تاریخ مل گئی تھی۔ خطیب کی ضمانت ابھی بھی ممکن نہ ہو سکی۔ عمر عالمگیر صاحب، آپ عدالت کے فیصلے کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ قتل کو 1.5 ماہ ہونے کو آیا ہے، مگر خطیب عالمگیر کی ضمانت ناممکن ہو سکی۔ کیا واقعی آپ کا بیٹا جہانگیر سلطان کا قاتل ہے؟ وہ جیسے ہی باہر آئے تھے، میڈیا کے لوگ ان پر چڑھ دوڑے تھے۔ عمر صاحب سب سے نظر چراتے اپنی گاڑی میں بیٹھتے پروٹوکول کی ہمراہی میں وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ البتہ انہیں رہ رہ کر عائرہ پر طیش آ رہا تھا، جو خود بھی تیزی سے وہاں سے نکل آئی تھی۔ مروان صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا اجمل صاحب پر لگایا گیا قتل کا الزام جھوٹا ہے یا اس میں واقعی دشمن کی کوئی چال ہے؟ میڈیا اب ان کی جانب آیا تھا۔ عائرہ مروان کو مسکراتا دیکھ خود بھی تیزی سے کورٹ سے سیدھی لاء فرم پہنچی تھی اور کرنے اس لڑکی پر اندھا اعتبار۔ بس دیکھ لیا، وہ لڑکی کسی کی سگی نہیں ہے، سنا آپ نے؟ شمیم آرا بیگم غصے سے کھولتی مسلسل عائرہ کی ذات کے حوالے سے متنفر کچھ نہ کچھ بول رہی تھیں۔ عمر صاحب کا غصے سے برا حال تھا کہ جبھی وہ ملازم کی آواز پر چونک گئے تھے۔ سر، وہ عائرہ میڈم آئی ہیں، مہمان خانے میں بٹھاؤ اسے۔ وہ نخوت سے حکم دیتے سر جھٹک گئے۔ ہمارے ساتھ چلو شمیم آرا، اور یاد رہے کہ تمہارے منہ سے کوئی بھی سخت لفظ نہیں نکلنا چاہیے۔ وہ بیوی کو تنبیہ کرنا ہرگز نہیں بھولے تھے۔ آپ ہی جا کر ملیں اس 2 ٹکے کی لڑکی سے، مجھے کوئی شوق نہیں اس لڑکی کو منہ لگانے کا۔ وہ شدید بدظن دکھائی دے رہی تھیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہیں رہو، اور خبردار جو تم نیچے آئیں۔ وہ درست لہجے میں بولتے خود نیچے کی جانب بڑھے، جہاں عائرہ ان کی منتظر تھی۔ دیکھ لی تم نے اس لڑکی کی خودسری، تمہارے منع کرنے کے باوجود وہ آج عدالت آئی تھی، اور تم کہتے ہو کہ ہم تحمل کا مظاہرہ کریں؟ اجمل صاحب بیٹے کو پرسوچ سا صوفے پر سر گرائے بیٹھا دیکھ طنزیہ لہجے میں پھنکارے، ہاتھوں میں دبا سگار لبوں سے لگایا تھا۔ اگر باپ کی عزت کا جنازہ نکالنے کے لیے مزید کوئی کسر رہ گئی ہو تو وہ بھی پوری کر لو۔ اس کی خاموشی بری طرح کھل رہی تھی۔ پرسوں منگنی کے ایونٹ کی ساری تیاریاں ہو گئیں؟ اس نے اچانک موضوع تبدیل کر دیا تھا۔ ہاں، سوچ رہا ہوں منگنی کے ساتھ ساتھ تمہارا نکاح بھی کروا دوں۔ وہ دور تک کی سوچ کر بیٹھے تھے۔ بابا پلیز، ضروری نہیں ہے کہ ہر کام میں جلد بازی کی جائے۔ وہ چڑھ گیا تھا۔ اگر تم ابھی بھی اس لڑکی کو دل میں بسائے بیٹھے ہو تو ایک بات یاد رکھنا کہ میں اب اپنی ہی اولاد کی مخالفت ہرگز بھی برداشت نہیں کروں گا۔ وہ سخت لہجے میں چنگھاڑے تھے۔ تو پھر کیا چاہتے ہیں آپ؟ وہ براہ راست باس پرس پر اترا۔ یہی کہ جتنی جلدی ہو سکے اس لڑکی کے عشق کا بھوت اپنے سر سے اتار پھینکو۔ وہ تنبیہ لہجے میں گویا ہوئے۔ آپ کے کہنے پر کر تو رہا ہوں منگنی، اور کیا کروں بولے؟ وہ زچ ہو گیا تھا۔ میری نسل پر ایک احسان اور کر دو برخوردار کہ سیاسی معاملات میں ذرا دلچسپی لے لو۔ اگلا وزیر اعظم ہمارے پارٹی کا ہوگا، اور میں یہ بات بہت واضح الفاظ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ وہ چہرے پر ہر درجہ سنجیدگی سے جائے متوازن لہجے میں گویا ہوئے۔ جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ وہ نخوت سے سوچتے سر ہلا گئے، ساتھ ہی ہاتھ میں موجود سلگایا ہوا سگار لبوں سے لگایا تھا۔ پھپھو کے گھر کاٹ دینے آپ خود جائیں گے یا یہ کام بھی میں خود ہی سر انجام دے لوں؟ وہ بلاخر گلا کھنکار کر استفہامیہ نظروں سے دیکھ استفاریہ بولا۔ تو اجمل صاحب نے ایک کڑی نگاہ اپنے خوبرو بیٹے پر ڈالی، جس کی سیاہ آنکھوں میں بے پناہ سنجیدگی سمٹ آئی تھی۔ تمہیں تو بس اس لڑکی کے قریب رہنے کا موقع چاہیے ہوتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ فضول کام بھی تم خود ہی کر لو۔ وہ تمسخر بھرے لہجے میں بولتے سلطان محل کے ہال سے نکلتے چلے گئے، جبکہ اس کی پرسوچ نظروں نے دور تک ان کا پیچھا کیا تھا۔
وہ اس وقت عالمگیر ہاؤس کے شاندار سے مہمان خانے میں موجود دلچسپی سے زیبائش کی غرض سے دیواروں پر سجی بڑی نال والی بندوقیں دیکھ رہی تھی۔ ایک طرف چیتے کی کھال دیوار پر سجا رکھی تھی، بارہ سنگھا کا سینگ۔ عائرہ نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ وہ جس قبیلہ اور حزب نفس سے تعلق رکھتے تھے، یہ سب ان کے لیے شان کا باعث اور سجاوٹ روایات کا حصہ تھا۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ عائرہ انہیں دیکھ احتراماً فوراً کھڑی ہو گئی تھی۔ جس باپ کا بیٹا ایک ماہ سے جیل میں ہو، وہ باپ بھلا کیسا ہو سکتا ہے؟ اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتے نڈھال لہجے میں گویا ہوئے، آئی ایم ریئلی سوری انکل کہ میری وجہ سے آپ کو اتنی سبکی اٹھانی پڑی، مگر آپ فکر نہ کریں، اس بار ایسا کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ فیصلہ ہمارے حق میں ہی آئے گا۔ وہ ذرا شرمندگی سے بولی تو وہ سمجھ کر سر ہلا گئے۔ سنا ہے کہ 2 دن بعد تمہارے کزن کی منگنی ہے؟ انہوں نے جان بوجھ کر ذکر چھیڑا تھا۔ عائرہ کا چہرہ خجالت کے باعث سرخ پڑ گیا تھا۔ جی ایسا ہی ہے۔ وہ اپنی کیفیت پر قابو پاتی بس اتنا ہی کہہ سکی۔ تو پھر تم ہمارے دشمنوں کی خوشیوں کا حصہ تو ضرور بنو گی، آفٹر آل اجمل سلطان کی بھانجی جو ٹھہری۔ وہ ذرا ناگوار لہجے میں طنزیہ بولے تھے۔ انکل یہ ہمارا فیملی میٹر ہے، اس بارے میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ آخری فیصلہ تو مما کا ہی ہوگا۔ وہ بات کو مزید طول دیے بغیر گویا ہوئی۔ وہ دراصل مجھے آپ سے میرے اور خطیب کے رشتے کے متعلق کچھ ضروری باتیں کرنی تھیں۔ وہ ذرا جھجک کر گویا ہوئی۔ خیریت؟ وہ ٹھٹک گئے تھے۔ جی دراصل میں آپ کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ آپ خطیب کو سمجھا دیں، فی الحال میرا شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وہ اس بار بالکل سپاٹ لہجے میں بولی تو ان کی کشادہ پیشانی پر شکنوں کا جال سا بن گیا۔ کہنا کیا چاہتی ہو لڑکی؟ ان کا لہجہ خفا سا تھا۔ انکل جو میں کہنا چاہتی تھی وہ میں کہہ چکی، اب آپ مجھے اجازت دیجیے۔ وہ سپاٹ انداز میں بولتی وہاں سے نکل آئی تھی، جبکہ وہ کتنی ہی دیر اس کی پشت تکتے رہ گئے تھے۔ وہ عالمگیر صاحب کے گھر سے نکلنے کے بعد لاء فرم جانے کے بجائے مروان کو میسج سینڈ کرتی خود ہی اس کے فلیٹ پر آ گئی تھی، کیونکہ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ وہ یہ جنگ صرف ایک ہی صورت جیت سکتی تھی، وہ بھی تب جب مروان اس کے ساتھ کھڑا ہوتا، ورنہ اپنے ماموں کے اثر و رسوخ سے وہ اچھی طرح سے واقف تھی۔ السلام علیکم عائرہ بی بی۔ یہ مروان کا ذاتی فلیٹ تھا، وہ جو کبھی کمبائن اسٹڈی کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کرتا تھا، مگر فی الحال یہ خالی تھا۔ وہ پہلے بھی کئی بار یہاں آ چکی تھی، مگر آج یہاں آنے کا مقصد کچھ اور تھا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو زیان؟ وہ متوازن لہجے میں گلا کھنکار کر گویا ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں عائرہ باجی، آپ کیسی ہیں؟ وہ حال احوال کر رہا تھا۔ میں اللہ کا کرم بالکل ٹھیک ہوں، تم بتاؤ پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ وہ ڈسپینسر سے پانی کا گلاس بھرتی کچن کی ہائی چیئر پر ہی بیٹھ گئی۔ پڑھائی اچھی چل رہی ہے، بس کچھ دنوں میں بورڈ کے امتحانات ہیں، اس نے ذرا مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ اوہ ویری گڈ، اچھا ذرا ایک کپ کافی تو بنا دو مجھے، اس نے دکھتے سر کو 2 انگلیوں سے دباتا نرم لہجے میں کہا، تو وہ جلدی سے سر ہلاتا اس کے حکم کی تعمیل کرنے لگا، جبکہ اب وہ پرسوچ سی موبائل اسکرین کو دیکھ رہی تھی جہاں مروان کی جانب سے شوق سا جواب موصول ہوا تھا۔ چھیپ آدمی، وہ بڑبڑائی۔ کچھ کہا آپ نے؟ وہ چونکا۔ نہیں، تم ذرا جلدی سے کافی بنا کر میرے روم میں لے آنا، میں اب ذرا آرام کروں گی۔ وہ اس کی آمد سے قبل کچھ دیر آرام کرنا چاہتی تھی، بس اسی غرض سے اب اس فلیٹ میں مخصوص اپنے روم کی جانب بڑھی تھی۔ مروان تم بھول رہے ہو کہ آج کا سارا دن تم نے میرے نام کیا تھا یار، 2 دن بعد ہماری انگیجمنٹ ہے، ایٹ لیسٹ تم اب تو مجھے وقت دو۔ بسمل اس کی جلدی جلدی کی گردان پر زچ ہوئی تھی۔ کم آن بسمل، آج میں صبح سے تمہارے ساتھ شاپنگ پر ہوں یار، اب رات کے 8 بج رہے ہیں۔ وہ اس لڑکی کی ایک ہی گردان پر زچ ہو گیا تھا۔ اوکے بس ہم ڈنر ساتھ کر لیں، پھر تم مجھے گھر ڈراپ کر دینا۔ اس نے اسے چڑھتا دیکھ بیچ کی راہ نکالی۔ نو بسمل، بابا صاحب کی کال آئی ہے، مجھے جلدی گھر پہنچنا ہے، ڈنر پھر کبھی صحیح۔ وہ تیزی سے انکاری ہوا کیونکہ عائرہ کے پچھلے 2 گھنٹوں میں کوئی 200 میسیجز آ گئے تھے۔ وہ کافی دیر سے فلیٹ پر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، پھر تم مجھے گھر ڈراپ کر دو، وہ لب چباتی منہ بنا کر بولی۔ مروان نے ایک سکون کا سانس خارج کیا۔ تھینک یو سو مچ، مگر یہاں مجھے تمہاری ایک فیور اور چاہیے، اور وہ یہ کہ یار پلیز تم گھر خود ہی چلی جاؤ، یا 1 منٹ ڈرائیور تمہیں ڈراپ کر دے گا، اگر بابا صاحب کا حکم نہ ہوتا تو میں کبھی تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہ جاتا۔ وہ موبائل اسکرین پر تیزی سے انگلیاں پھیرتا بڑی عجلت میں دکھائی دے رہا تھا۔ بسمل کو اس کا انداز ایک آنکھ نہ بھایا۔ تھینک یو سو مچ، میں خود چلی جاؤں گی، وہ دانت کچکچا کر بولتی مروان کی سنو تو صحیح کی گردان کو سرے سے نظر انداز کرتی پیر پٹکتی وہاں سے نکل آئی۔ اوہ مائی گاڈ، یہ کون سی مصیبت مول لے لی ہے میں نے، مروان نے یکدم جھرجھری سے لی۔ چلو عائرہ بی بی، آج تمہارے ہوش ٹھکانے لگاتے ہیں، واقعی بڑے پڑھ نکل آئے ہیں تمہارے۔ وہ گردن سہلاتا اپنی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا تھا۔ پروٹوکول کی تمام تر گاڑیاں وہ وہیں سے واپس روانہ کر چکا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اجمل صاحب کو اب ان کی ملاقاتوں کا بھی علم ہو۔
اسے مروان کا انتظار کرتے کرتے دوپہر سے شام اور شام سے رات ہونے کو آئی تھی، مگر اس کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ وہ ایک نیند لے کر بھی اٹھ گئی تھی۔ واش روم سے نکلتے ہوئے بھی تولیے سے چہرہ تھپتھپا رہی تھی جب اسے محسوس ہوا کہ باہر کوئی آیا ہے، مطلب موصوف کو اب وقت ملا تھا یہاں آنے کا۔ وہ بھی باہر جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک دیتا اسے بغیر سوچنے سمجھنے کا موقع دیا اچانک سے کمرے میں داخل ہوا۔ عائرہ اپنے حلیے کی وجہ سے سٹپٹا کر رہ گئی۔ ایک نظر سامنے پرشوق نظروں سے گھورتے مروان کو دیکھا اور پھر ایک نظر بیڈ پر رکھے دوپٹے پر ڈالی۔ اس کا یوں اچانک کمرے میں داخل ہونا اسے شرمندگی میں مبتلا کر گیا۔ اس بسمل گردیزی کے ساتھ رہ کر کیا تم اخلاقیات اور ادب و آداب بھی بھول گئے ہو؟ لمحوں کے ہزارویں حصے میں خود کی حالت پر قابو پاتی دوپٹہ اٹھانے کی غرض سے تیزی سے بیڈ کی جانب بڑھی، جبکہ اس کی نئے مسکراتی نگاہ ڈال اپنے درمیان حائل 2 قدموں کا فاصلہ عبور کرتے تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی گرفت میں لیا۔ اچانک افتاد پر وہ گڑبڑائی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے مروان؟ اپنی حالت پر شرمندہ ہونے کے باوجود وہ بڑی بڑی آنکھیں نکال کر گھور کر بولی۔ کیا میں نے؟ آنکھوں میں شوق جذبات لیے وہ مسلسل اسے ٹیز کر رہا تھا، جو اب خائف سی اس سے نظر چرا رہی تھی۔ مزاحمت مسلسل جاری تھی۔ ایسا تو کبھی کبھار ہی ہوتا تھا کہ وہ گھبرا جائے، ورنہ تو مقابل کو چاروں شانے چت کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ یہ ہاتھ چھوڑو میرا، نگاہوں سے اشارے کرتے اس نے دانت پیس کر بھرپور مزاحمت کی، مگر اس کی گرفت سخت تھی۔ یہ ہاتھ چھوڑنے کے لیے تھوڑی پکڑا ہے۔ وہ جھٹکے سے وہی ہاتھ کمر پر کستا ذو معنی لہجے میں بولا، جبکہ دوسرا ہاتھ اس کی سیاہ گھنگھریالی زلفوں سے الجھ گیا تھا۔ او ریئلی؟ جب یہ آج سارا دن تم اس چھمک چھلوں کا ہاتھ تھام کر بازاروں کی خاک چھان رہے تھے؟ وہ بھی طنز کرنے سے باز نہیں آئی۔ اوہ، تو تم جیلس ہو رہی ہو؟ بالوں میں لگا کیچر اتار کر وہ اسے گھنگریالے بال پش پر بکھیر گیا۔ وہ جھنجھلا کر رہ گئی۔ مروان، ہاتھ چھوڑو میرا، میں نے تمہیں یہاں یہ چھچورا پن کرنے کے لیے نہیں بلایا ہے۔ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کی سخت گرفت سے نکالتی گھور کر بیڈ کی جانب بڑھی اور ساتھ رکھا دوپٹہ اٹھا کر سینے پر پھیلایا تھا۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ خود کو کمپوز کرتا احتیاطاً کمرے کا دروازہ لاک کرتا بیڈ کے سرہانے تک آیا، جہاں وہ قاتل حسینہ چھپکلی کی طرح دیوار سے چپکی اسے بہکانے کے تمام ہتھیاروں سے لیس اب خشمگین نظروں سے گھور رہی تھی۔ تو پھر کس لیے بلایا ہے؟ اس کا مخمور لہجہ اور حد درجہ قربت عائرہ کو پوری طرح سٹپٹانے پر مجبور کر گئی۔ انسان بن کر ذرا فاصلے پر بیٹھو گے تو بتاؤں گی نا کچھ۔ وہ دانت پیس کر ایک بار پھر اپنی جانب بڑھتا اس کا ہاتھ ہوا میں تھام کر جھٹکتی درست لہجے میں بولی۔ مروان کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی۔ مطلب تم مجھ سے گھبرا رہی ہو مس الہی؟ وہ اس کے چہرے کے اڑے اڑے رنگ دیکھ مزید شیر ہوا۔ گھبراؤں تو میں اپنے ہونے والے بچوں کے باپ سے بھی نہ، تو پھر آپ کیا چیز ہیں سلطان صاحب؟ اس بار وہ لہجے میں ازلی ہٹ دھرمی سموئے تنزیہ مسکرائی تھی، جبکہ وہ جو اتنے دنوں بعد اسے سامنے دیکھ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکا تھا، اس کے بے باک لہجے پر قہقہ لگاتا یکدم بیڈ پر گرا۔ کچھ روز قبل مما مجھے بسمہ سے شادی کے لیے مجبور کرتی پوچھ رہی تھی کہ ایسا کیا ہے عائرہ میں جو تمہیں اس کے آگے کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ اب میں اپنی معصوم ماں کو کیا بتاؤں؟ وہ ذرا فاصلے سے بیٹھتی عائلہ کے دمکتے سراپے کو اپنی شوخ نگاہوں میں سموتا شرارت سے بولا۔ اس نے گھور کر دیکھا۔ مروان، تم میری بات کیوں نہیں سن رہے ہو؟ وہ دانت پیستی ضد چھوئی، دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ کیا سننا ہے تمہیں؟ بولو، میں سن رہا ہوں۔ وہ بلاخر ایک گہری سانس خارج کرتا اس کے سننے پر آمادہ ہوا، جو اس کی بے باک نگاہوں سے خائف بدک کر اس سے فاصلہ قائم کرتے صوفے پر جا بیٹھی۔ تم یہاں مجھے قریب رہ کر بھی اپنی بات سنا سکتی تھی۔ اس نے گھور کر دیکھا۔ بکواس بند کرو اور میری بات پوری سنو۔ اس نے گھورا تو وہ بیڈ پر سیدھا ہو کر لیٹا اس کی جانب متوجہ ہوا، جو مونگیا رنگ شلوار سوٹ میں ملبوس بکھرے بالوں کو سنوارتی اسے بری طرح تڑپا رہی تھی۔ مامی کیسی ہیں؟ اس نے متوازن لہجے میں گفتگو کا سلسلہ جوڑا۔ کیسی ہوں گی؟ اس نے ایک اچٹتی سی نگاہ ڈالی۔ اور ماموں؟ اس نے سر جھٹکا۔ آج کورٹ میں تمہارے سامنے تھے، خود پوچھ لیتی، مجھ سے کس خوشی میں پوچھ رہی ہو؟ وہ بگڑا۔ اور آپ کی ہونے والی منگیتر صاحبہ، وہ کیسی ہیں؟ اس کے لہجے سے جلن واضح تھی۔ دلکش، حسین، گورے گالوں، سنہری بالوں والی۔ وہ خیالوں میں گم اسے چھیڑنے کی غرض سے بولا، جس نے پاس رکھا کوشن اٹھا کر اس کی جانب اچھالا، جو وہ پھرتی سے کیچ کر چکا تھا۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ شرم نہیں آتی تمہیں نامحرم لڑکیوں کو تاڑتے ہوئے؟ اس نے گھورا تو مروان کی زبان پر ایک بار پھر کھجلی ہوئی۔ جب محرم تک رسائی ہی ممکن نہیں ہو سک رہی تو نامحرم سے دل بہلانا پڑے گا۔ اس نے بھی بھرپور جوابی کارروائی کی تھی۔ مروان، کتنے چیپ ہو تم! اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس کا سر پھاڑ دے۔ کیا میرا سر پھاڑنے کا دل کر رہا ہے؟ تو جانا ذرا نزدیک آ کر اپنی خواہش پوری کر لو نا، یا پھر میں وہاں آ جاتا ہوں۔ اس کے تپے تپے تاثرات سے خوب محسوس ہوتا وہ بولا۔ خبردار، جو تم اپنی جگہ سے ہلے بھی تو۔
اس نے تیزی سے کمرے سے بھاگنے کے لیے پر تولے۔ مروان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ لڑکی، کب تک تڑپانے کا ارادہ ہے تمہارا؟ میں تو تم جیسی بددماغ سے عشق کر کے بھی پچھتا رہا ہوں۔ بالآخر وہ واپس بیڈ پر گرتا گمبھیر لہجے میں بولا تو وہ واپس اپنی جگہ پر بیٹھی۔ یہ تم مجھے بتاؤ کہ تمہارے کیا ارادے ہیں؟ یہ اتنے بڑے پیمانے پر منگنی کا فنکشن رکھنے کا مقصد؟ اس بار وہ سنجیدہ ہوتی تیکھے چتونوں سمیت گویا ہوئی۔ کوئی خاص مقصد نہیں، بس بیوی لانے کی تیاری کر رہا ہوں۔ وہ نور شرارت کے موڈ میں تھا۔ میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں مروان، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ مذاق کے موڈ میں تو میں بھی نہیں ہوں جانے مروان، اسی لیے کہہ رہا ہوں خود قریب آ جاؤ، اگر میں وہاں آیا تو پچھتاؤ گی۔ اس کے تپے تپے تاثرات ایک خوب محسوس ہو رہا تھا، جہاں اب حیا کی لالی بھی پھوٹ پڑی تھی۔ تمہارے اندر بہت سارے ٹھڑکی کیڑے گھس گئے ہیں، جب یہ مر جائیں پھر بات کرنا مجھ سے۔ وہ تب کر بولتی کمرے سے باہر کی جانب بڑھنے لگی تو وہ تیزی سے اٹھ کر اسے ہاتھ پکڑ کر واپس روم میں لاتا صوفے پر بٹھا کر خود مقابل صوفے پر ذرا فاصلے سے بیٹھ گیا۔ بولو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس بار وہ بھی سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ چکا تھا۔ اس نے گہری سانس خارج کی۔ ہمارے بارے میں کیا سوچا ہے تم نے؟ ماموں مامی سے کب بات کرو گے تم؟ مروان نے گھر کر چلاک لڑکی کو دیکھا جو اب اسے پھنسانے کے موڈ میں تھی۔ یہ تو تم مجھے بتاؤ گی نا کہ تم نے ہمارے رشتے کے بارے میں کیا سوچا ہے، ورنہ جیسے تمہاری حرکتیں ہیں مجھے لگ رہا ہے تم نے اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی ٹکا کر رکھنا ہے۔ وہ گھور کر بولا تو آئرہ نے استہزائی آئیبرو اٹھائے۔ ویسے میں تو ہرگز بھی تمہارے خاطر خود کو نہیں لٹکانے والا، وہ پھر شوق لہجے میں بولا۔ وہ آنکھوں کی سیاہ پتلیاں گھما کر رہ گئی۔ چلو ابھی گھر ساتھ چلتے ہیں اور مل کر سب بڑوں سے بات کر لیں گے۔ مروان نے آئیبروز اٹھائے۔ یہ لڑکی نہ جانے کیا چاہ رہی تھی۔ کیا ہوا، کچھ غلط کہہ دیا کیا میں نے؟ وہ اس کے بگڑے تاثرات بھانپ کر بولی۔ اچھا، کل تو کوئی کہہ رہا تھا کہ حق اور انصاف کی جنگ میں مجھے اگر تمہارے وجود سے دستبردار ہونا پڑا تو میں یہ قربانی خوشی خوشی دے دوں گی۔ اس بار وہ تلخ لہجے میں بولا تھا۔ آئرہ کے لبوں کے قاتلانہ مسکراہٹ اقصا ہوئی۔ اور تم نے جھٹ بسمت سے صاحبہ سے شادی کا فیصلہ کر لیا ہوں؟ اس نے کینتوز نگاہوں سے گھورا۔ فی الحال تو میں بابا کو نہیں چھیڑ سکتا، جو جیسا ہو رہا ہے ویسا ہی ہونے دو۔ اگر تم ابھی اور اسی وقت اس خطیب عالمگیر کے کیس سے دستبردار ہو سکتی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ رہو پھر ایسے ہی۔ اس بار اسے بھی سابقہ غصہ عود آیا تھا۔ تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ تم ہمارے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤ گے؟ وہ جیسے بات کی تہہ تک پہنچی۔ کل رات میں پھپھو کو ہمارے اہم فیصلے کے بارے میں بتا چکا ہوں، اس نے پرسکون انداز میں بم پھوڑا۔ کیا؟ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا مروان؟ مما پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے میرے بارے میں۔ اسے یکدم اپنی ماں کی فکر لاحق ہوئی۔ وہ گڑبڑا کر اس کے نزدیک آئی۔ دور رہ کر بات کرو۔ اپنی پریشانی میں وہ جو ساتھ ہی بیٹھنے لگی تھی مروان کی تپی ہوئی آواز پر جان بوجھ کر نزدیک بیٹھ گئی۔ ٹھٹائی میں تو اس لڑکی کا کوئی ثانی تھا ہی نہیں۔ ویل، میں یہ کہہ رہی تھی کہ تم شوق سے منگنی شادی جو کرنا ہے کرو، لیکن اب تم میرے معاملہ سے دور رہو گے۔ وہ یکدم اس کی جانب پلٹتی انگیز شہادت اٹھا کر وارن کرتی مروان کو تیش دلا گئی، جس نے بمشکل اس کا سخت لہجہ ہضم کیا تھا۔ جلدی اٹھو، تمہیں گھر چھوڑ کر مجھے کام سے نکلنا ہے، اور ہاں پلیز پرسوں پھپھو کے ساتھ میری منگنی میں ضرور آنا جانا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا گاڑی میں جھٹکے سے بیٹھتا زن سے گاڑی بھگا لے گیا، جبکہ وہ حبنکوں کی اس کے انداز ہی دیکھتی رہ گئی تھی۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسے لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔